عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی، مختلف سیگمنٹ اس میں شامل کرتے ہیں، مختلف قسم کے مدنی بہاریں، مختلف واقعات، لوگوں کے تاثرات بھی ماشاءاللہ ہم آپ کو اس میں سناتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ آئیے پہلے تو ہم شامل کریں گے آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج جو روحانی علاج ہم بیان کریں گے، بیسیکلی یہ ایک مرض کے لیے تعویذ بنانے کا طریقہ ہے، اور وہ مرض کون سا ہے؟ فالج ہو یا لکوہ ہو، فالج یا لکوے کے مرض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کے لیے تعویذ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور وہ تعویذ کس طرح سے بنانا ہے؟ تعویذ بنانا ہے مطلب یعنی ایک لکھنا ہے، اور اس کو لکھ کر کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کا طریقہ بیان کریں گے۔ یہ روحانی عمل یہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 11 مرتبہ لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس کو لکھنا کس پر ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، کاغذ پہ نہیں لکھنا ہے۔ آپ ایک رکابی لے لیں، اس رکابی کے اوپر نئی ہو، بغیر استعمال شدہ، اس نئی رکابی کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ لکھ کر اس کے اندر پانی ڈالیں، اور پھر وہ پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں یہ نصیب۔ رکابی کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں آپ تو جی، رکابی یہ کون سا کاغذ ہے بھائی؟ کون سی کتاب کا صفحہ ہے یہ؟ رکابی کاغذ نہیں ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ لکھنا ہے لیکن کاغذ پہ نہیں۔ ایکچولی آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں کہ چھوٹی پلیٹ جو چائے میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، پلیٹ ہو تو کوئی بھی نئی پلیٹ بغیر استعمال شدہ، اس کے اوپر یہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھ لیا جائے گا، اور اس پہ پانی ڈال کر۔ اچھا، غیر استعمال شدہ ضروری ہے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ گھر کی مستعمل جو پلیٹیں ہوتی ہیں، استعمال شدہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں، ان پر بھی لکھا جا سکتا ہے؟ اس تعویذ کے لکھنے میں جس پلیٹ کا استعمال کرنا ہے وہ غیر استعمال شدہ نہیں نئی ہونی پلیٹ ہونی چاہیے۔ چاہیے۔ اس کو اچھا، پہلے اس کہیں میں تو بھی، اس چیز کی قید نہیں ہے نا کہ پلاسٹک کی ہو، لوہے کی ہو، اسٹیل کی ہو، یا کانچ کی، عموماً اس طرح کی ہوتی ہیں، مٹی کی ہوتی ہیں؟ جی اس میں ضروری نہیں ہے کسی بھی نوعیت کی ہو، مطلب یعنی کہ رکابی ہو، اور کانچ کی جو عموماً گھروں میں استعمال ہوتی ہیں اس طرح کی پلیٹ لے لیں۔ اچھا، پلیٹیں بعدوں کا آپ دیکھیں اس میں بھی، جیسے پیالے کے اندر یہ نظر آ رہا ہوگا ناظرین کو نا کہ پھول بنا ہوا ہے، اسی طرح پلیٹیں کچھ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، کسی میں ڈیزائن بنا ہوتا ہے، کسی میں پھول بعض میں بنا ہوتا ہے۔ تحریریں بھی ہوتی ہیں ہاں، کچھ۔ بعض میں تحریریں بھی ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہ دکھائیے گا پلیٹ، یہ دیکھیں تو جی اس مدنی طرح چینل کی کے یہ ناظرین، پلیٹیں سے بھی یہ آپ پھول بنا دیکھ رہے ہیں ہوگا۔ پلیٹ، تو اس کیا پہ سادی ہونا چاہیے؟ اس طرح کی بھی چل جائیں گی؟ سادی پلیٹ لیں، کوری پلیٹ جس کے اوپر کوئی بھی تحریر نہ ہو۔ جو آپ نے پیالہ دکھایا ہے، جو میرے ہاتھ میں بھی پلیٹ ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقش و نگار اور ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، مکمل بالکل پلین ہونی چاہیے۔ پلین پلیٹ ہو جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو۔ اگر پلاسٹک کی پلیٹ لے رہے ہیں تو پلاسٹک کی پلیٹوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو لکھنے والی جگہ ہوتی ہے جس کو پیندا کہتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ پلاسٹک کے یعنی وہ نقش ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ لکھا نہیں جا سکتا۔ قلم سے لکھنے لگیں گے تو وہ کسی بھی لکھائی عام درست نہیں پوائنٹر سے، ہوگی۔ قلم سے بھی لکھ جی سکتے ہیں؟ پوائنٹر سے لکھ لیں اس کے اوپر، اور لکھ کر اس کے اندر پانی مریض ڈال کو لیں۔ خود لکھنا ہے یہ؟ مریض خود کر لے یا کوئی اور شخص مریض کے لیے لکھ کر اسے یہ پانی پلا دے اچھا، بالفرض انشاءاللہ۔ پلیٹ اگر چھوٹی ہو سے 11 مرتبہ آپ نے فرمایا، جی 11 لا مرتبہ الہ لا الا الہ اللہ، الا چھوٹی اللہ۔ پلیٹ ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں تھی، نہیں آ سکتا مکمل، پھر کوشش کریں کہ اب لکھتے ہوئے نا پہلے سے اس کو تھوڑا سا آئیڈیا لگا لیں۔ جیسے میرے ہاتھ میں جو پلیٹ ہے یہ چھوٹی ہے، اگر لکھنا شروع کریں گے، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں پوائنٹر بھی ہے، صرف دکھانے کے لیے، اگرچہ ہم نے اس پلیٹ کو استعمال نہیں کرنا، تو اس کو لکھنا کیسے ہے میں یہاں پر یہ بتا بھی دوں کہ لکھنے میں جو احتیاط رکھنی ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ایک مرتبہ لکھا گیا۔ اب اگر میں اتنی ہی بڑی رائٹنگ میں لکھوں گا جتنی بڑی رائٹنگ میں ابھی لکھا ہے تو شاید اس میں کور کرنا مشکل ہو، تو لکھنے میں آپ تھوڑا سا چھوٹا کر لیں۔ اچھا، یہاں ایک چیز جو ایڈ کرنی ہے وہ بھی میں کر دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پہلے بہت سو کو ہم لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، زبر زیر پیش نہیں لگانا ہے،
لیکن لفظ اللہ کے اوپر ایک جو تشدید ہے یہ آپ نے لازمی شامل کرنی ہے، اور لفظ ہا، اللہ کا جو ہا ہے یا الہ کا جو ہا ہے، اس کا دائرہ ایسے بنا رہے کہ اس کے اندر دائرے کی جو سفیدی ہے یہ نظر آتی رہے، یعنی یہ لکھنے سے وہی پہلے احتیاط۔ تو بسم اللہ شریف لکھ سکتے ہیں نا؟ بسم اللہ شریف پڑھ لیں لیکن اس کے اوپر لکھنے میں لکھنا شامل نہیں۔ ہیں، بسم اللہ کو لکھیں، ویسے بسم اللہ کی لکھیں، وہ پانی پیئیں، باعث برکت صحیح ہے، ضرور رہے ماشاء گا، لیکن جو پیٹرن یا طریقہ ہم نے اس مرض کے لیے تعویذ کا بتایا یا عمل کا بتایا، اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو تھا علاج، جو مریض ہے جس کو فالج یا لقوے کا ہے مرض، وہ خود کر لے یا اس کے لیے کوئی اور کر دے۔ صحیح۔ ایک ایسا وظیفہ بھی ہے کہ اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے، بندہ یہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ رہے گی کہ فالج اور لقوے سے اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی حفاظت رہے گی۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ وظیفہ ایک کے فوائد اس کے تین ہوں گے، فوائد تین فالج ہیں۔ کا مرض بھی ختم، لقوہ بھی دور، جی۔ شیطان کے شرارتوں سے بھی حفاظت۔ یعنی ماشاء فالج اور لقوے سے حفاظت بھی ہے، حفاظت کے ساتھ ساتھ شریر جنات کے شر سے بھی حفاظت ہے۔ ماشاء بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ آسان میں یوں کہوں گا کہ لفظ اللہ تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہی ہے، اس میں جلالت اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ رات سونے سے پہلے اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل شیاطین کی شرارت سے، فالج سے، لقوے سے، ان امراض سے اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ، یہ مریض نے خود پڑھنا ہے 100 مرتبہ اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے ماشاءاللہ 2 روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کسی کو فالج ہو چکا ہو یا لقوے کا مرض لاحق ہو چکا ہو، لقوے میں ہوتا ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ اس میں بعض اوقات ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بولنے میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، صاف واضح الفاظ ادا نہیں کر پاتا، اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے۔ وظائف بھی آپ کو بتائے گئے اور ایک روحانی علاج بھی آپ کو بتایا گیا۔ مزید اگر کسی کو فالج کے حوالے سے مکمل علاج چاہیے تو یہ وظائف بھی پڑھیں، اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں پر بھی اس کا ایک تعویذ دیا جاتا ہے، جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑا کمال کا یہ تعویذ ہوتا ہے، ہم نے خود ماشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی عطا کردہ تعویذات ایسے کمال کے ہیں کہ الحمدللہ فالج کے مریض بھی جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی ہمت، طاقت، قوت ماشاءاللہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی گفتگو سننے کا، آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ گھریلو پریشانی بہت زیادہ ہے مجھے۔ گھریلو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ایک مخصوص وظیفہ ہے گھریلو پریشانیاں دور ہونے کا، وہ میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ اگلی کال۔ 2 سال ہو گیا مجھے نا کام نہیں مل رہا بالکل بھی۔ میں ٹھیکیداری کرتا تھا، پہلے میرے پاس بہت کام ہوتا تھا۔ دوسرا سال ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور میرے سر میں درد رہتا ہے، جسم بھاری رہتا ہے۔ جہاں جاتا ہوں نا کام کے لیے وہاں بات نہیں بنتی ہے۔ سر میرا نام محمد علی ہے، والدہ کا نام احمد بیوی۔ محمد علی نام بتایا۔ جی علی بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں۔ جی میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ میرے معدے میں نا تکلیف ہوتی ہے، جیسے نا پیٹ سخت رہتا ہے ہر وقت، میرا کافی عرصے سے قبض رہتی ہے، کوئی اس کا روحانی علاج ہو تو کوئی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے، کینیڈا کا ویزا جمع کروانا ہے۔ میرا نام علی ذیشان ہے اور والدہ کا نام فریدہ طارق۔ علی شان نام آپ نے بتایا۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ اگلی کال۔ پہلے ہاتھ اٹیک ہوا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو جائے جس سے مجھے سکون مل جائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں ان کو 2 ماہ سے تقریباً بخار نہیں اترا، کبھی چڑھ جاتا ہے کبھی پھر ہو جاتا ہے۔ بخار نہیں اتر رہا ہے، 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں انشاءاللہ ایک عمل ایسا آپ بتائیں گے، آپ کو 3 دن میں انشاءاللہ الکریم آپ کا بخار اتر جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ اگر تو لگ کر بلا لگا آپ نے 3 دن یہ عمل کیا نا تو انشاءاللہ الکریم کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، وہ بخار اتر جائے گا۔ شامل رہیے گا سلسلے میں آپ بھی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ بہن کا نام عائشہ ہے، اس کی والدہ کا نام ہے سعد نور۔ اس کے ہر وقت معدے میں درد رہتا ہے اور ہر وقت چارپائی سوئی رہتی ہیں، لیٹی رہتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی قول۔ جی میرا نام سید محسن حسن ہے اور والدہ کا نام فردوس زہرا ہے۔ میں نے استخارہ کروانا تھا تو بیمار رہتا ہوں اس کے لیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ محسن بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی اگلی قول دیجیے۔ میرا نام مہر ہے اور والدہ کا نام ممتاز بی بی، اور نوکری کے بارے میں نے استخارہ کرانا، نوکری کے آگے پڑھائی کے بارے میں۔
صحیح ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، نوکری نہیں مل پا رہی ان کی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عمیر بھائی شامل سلسلہ رہیے گا، بھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں ناظرین۔ روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے، ہمارے ناظرین نے کالز کی تھی، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ایک کال آئی تھی، گھریلو پریشانیاں ہیں، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، گھر میں خوشحالی آ جائے، گھر میں امن اور سکون قائم ہو جائے، گھر میں ایک یوں سمجھیے کہ برکتیں ہی برکتیں رہیں، اور نہ اتفاقی دور ہو جائے، گھر سے نفرتیں چلی جائیں، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے، تو لیجئے اس وظیفے پر عمل کیجئے۔ گھر میں خوشحالی لانے کا ایک بہترین وظیفہ، ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 112 مرتبہ، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے یہ پڑھیں 112 مرتبہ۔ گھر سے بیماری دور ہو جائے گی، گھر سے پریشانی دور ہو جائے گی، گھر سے تنگ دستی آپ کی ماشاءاللہ دور ہو جائے گی، گھر امن اور سکون کا گہوارہ آپ کا بنے گا ماشاءاللہ۔ اگر آپ گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں، گھر میں محبتیں چاہتے ہیں، گھر میں اتفاق چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں کہ میں جیسے گھر میں داخل ہوں تو مجھے ذہنی اور قلبی سکون ملنا شروع ہو جائے، تو ہر نماز کے بعد آپ 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، اور ایک ہفتے کا یہ عمل ہے، 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر میں آپ کے خوشحالی آ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ معدے میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ اگر کسی کا معدہ خراب ہو چکا ہو تو 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں۔ اچھا، ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کے وقت، ان تینوں اوقات میں پانی ڈال کر ان پلیٹوں میں پئیں آپ کا معدہ انشاءاللہ الکریم درست ہو جائے گا۔ باقی دیکھیں احتیاط پرہیز یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ رشتے میں بندش ہے، استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں۔ اچھا، دل کا اٹیک ہوا ہے، اس کا روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں درد رہتا ہو، اٹیک ہو چکا ہو، دل کے والو بند ہو چکے ہوں، تو آپ کسی بھی وقت ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اچھا کوشش کریں کہ اپنے سامنے ایک سیب یہ رکھ لیں۔ جب مکمل سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر چکے ہیں تو اب سیب پر دم کیجئے، اور اب یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے یہ صبح نہار منہ خالی پیٹ پر آپ نے یہ دم کیا ہوا سیب کھانا ہے، دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ تو ایک دفعہ عمل کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم دل میں ایک قوت طاقت ماشاءاللہ پیدا ہوگی، دل آپ کا مضبوط ہو جائے گا، دل کے بند والو یہ کھل جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں، بخار نہیں اتر رہا، تو چلیں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایسے بخار کا روحانی علاج کے جو دواؤں سے نہیں جا رہا، بچوں کو بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے، بڑوں کو ہو جاتا ہے، کافی علاج کروا رہے ہوتے ہیں، میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ ایک کام کریں، جس سے بخار ہونا، اب بالخصوص یہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں بخار نہیں اترا، آپ سوتی کپڑے پہنیں، کاٹن کا سوٹ ہوتا ہے نا وہ پہن لیں۔ اب کوئی پڑھنے والا جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کس طرح پڑھنی ہے؟ 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، پانی پہ دم کریں۔ اچھا، مریض نے بھی سننا ہے، مریض بھی سنتا رہے، آپ مریض کے سامنے بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ سورۃ القدر پڑھیں، بسم اللہ شریف کے ساتھ پانی پر دم کریں، مریض پر بھی دم کریں، اسی طرح تیسری مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، پانی پہ دم کریں، مریض پر دم کریں، تو یوں 21 مرتبہ 21 ٹائم یہ سورۃ القدر، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ سورۃ القدر، یہ مکمل سورت پڑھنی ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے یہ پڑھنے کے بعد اب جو پانی ہے نا، یہ دم کیا ہوا پانی آپ مریض کو پلائیں، مریض سارا دن وہی پانی پئیں، دوائیاں جو چل رہی ہیں اسی پانی سے استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے مریض کا بخار اتر جائے گا، کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو، اللہ نے چاہا تو۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ چلیں ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں، پھر استخاروں کی جوابات شامل کریں گے۔ اگر کسی کو بخار ہو چکا ہو نا، تو بخار کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں نا، تو ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے میں ماشاءاللہ بخار اتر جاتا ہے، تو یہ ضرور روحانی علاج کے بستے سے حاصل کیجیے گا۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے
بستے لگتے ہیں. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، جوابات نوٹ کیجیے گا. جی عدنان بھائی، ہو چکے ہیں ماشاءاللہ استخارے؟ جی جنید بھائی، یہ سب سے پہلے ہم نے جو استخارہ کیا نا محمد علی بھائی کا کیا. جی، محمد علی بھائی بتا رہے تھے کہ کام نہیں مل رہا، سر میں بھی درد ہے، جسم بھی بھاری ہے. استخارہ کیا محمد علی بھائی. استخارے میں نا کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے نجات عطا فرمائے. نظر بد سے نجات کے لیے اور نظر بد ختم ہو جائے آپ کی، اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کی پابندی کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں روزانہ صبح شام انشاءاللہ عز و جل. یہ ہر معاملے میں آپ کے لیے کفایت کرے گا. ٹھیک ہے. علی ذیشان بھائی کا استخارہ کیا ہے. یہ بتا رہے تھے کینیڈا کے لیے ویزا جمع کروانا ہے. استخارہ کیا آپ کا علی بھائی، مگر استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے کینیڈا جانے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. مزید یہ کہ اب ویزے کے علاوہ آپ کوئی جائز کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت کر لیں. اللہ پاک کا صفاتی نام یا سمیعو، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا. اچھا، سید محسن اثر بھائی کا استخارہ کیا ہے ہم نے بیماری کے حوالے سے. استخارہ کیا، استخارے میں نا کوئی عملیات اثرات نہیں ہے محسن بھائی، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائے. ایک روحانی علاج آپ سماعت کر لیجیے، اس پر پابندی کیجیے انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا. عمیر بن ممتاز کا استخارہ کیا ہے آخری میں ہم نے نوکری کے حوالے سے، کہ نوکری نہیں مل رہی. استخارہ کیا، استخارے میں عمیر بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کو نوکری مل جائے، آسانی کے ساتھ مل جائے، عافیت کے ساتھ مل جائے، اور ایسی نوکری مل جائے کہ اس میں آپ کے حوالے سے آپ کو ہر طریقے سے برکتیں حاصل ہوں، فوائد حاصل ہوں اس کی. صحیح. فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو. یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. 40 دن تک یہ آپ عمل کریں گے. اس 40 دن کے عرصے کے دوران ہی نوکری انشاءاللہ عز و جل لگ جائے گی. ماشاءاللہ. اور یہ جو عمل آپ کو بتایا نا یا وہابو والا عمل، یہ ایسا ماشاءاللہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی اس کو آپ نے تو 300 مرتبہ 300 مرتبہ فرمایا نا. اچھا، ایک اور وظیفہ یہی ہے یا وہابو جو 1400 مرتبہ پڑھے نا، تو اچھا اس کو پڑھنے والے کو تو ماشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کو اتنی ماشاءاللہ خوشحالی ملے گی، اتنی خوشحالی ملے گی کہ اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا، اس کی اولادوں کو بھی ماشاءاللہ فائدہ. اللہ کیا بات، ایسا کمال کا یہ وظیفہ ہے ماشاءاللہ. یہ 300 مرتبہ والا جو عمل بتایا گیا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور 1400 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر ماشاءاللہ اس کی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ پڑھنے والے کو تو خوشحالی ملے گی، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے گی، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے گی، اور ایسی کشادگی ہوگی، ایسی برکتیں ملیں گی کہ وہ اس کی آنے والی نسلیں بھی شاد رہیں گے ماشاءاللہ. بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب. جی چلائیے گا. میرا ایک بچوں کا ماموں، ان کا نا رشتہ نہیں ہو رہا، استخارہ کروانا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ لڑکے کا نام محمد علی ہے اور ان کی والدہ کا نام غزالہ یاسمین ہے. صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. فالج کا مریض ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے فالج کے لیے وظیفہ صحیح ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرے والد صاحب کو نا گینٹھیے کا مسئلہ ہے، ہڈیوں کے جوڑوں میں دردیں ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ ہے تو بتا دیں. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام عارف علی ہے اور میری والدہ کا نام سغرا بی ہے. میں مالی مشکلات کا شکار ہوں کام کی وجہ سے. صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم. ابھی آپ کو آپ کا استخارہ کرواتے ہیں. عارف علی نام آپ نے بتایا. صحیح. جگہ تو میرا کام ہے مگر ادھر کام تھوڑا ہلکا، دوسرے شہر جانا ہے، ادھر کے لیے استخارہ کا نام تھا، میرے لیے مناسب ہے یا نہیں جانا. محمد افسر اور والدہ کا نام ہے اختری بیگم. صحیح، اگلی کال دیجیے. محمد نسیم میرا نام ہے، والدہ کا نام دلشاد ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا، بڑے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، بس استخارہ کروانا ہے. کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ رکاوٹیں بہت زیادہ ہر کام. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. نسیم نام آپ نے بتایا نا؟ جی جی. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام رضوان علی ہے، میری والدہ کا نام سرینا بی بی ہے. میں جہاں بھی کام پر جاتا ہوں، میرا یہاں تو کام وہاں بنتا نہیں ہے، مزدوری وغیرہ. اگر میں کام میں کھڑا ہو جاتا ہوں کسی جگہ پر کاروبار کے سلسلے میں، تو وہاں پر یا مجھے نکال دیتے ہیں یا میری مزدوری مر جاتی ہے، اور کافی جگہوں پر میرے پیسے رک جاتے ہیں، نہیں دیتے، پھر مانتے نہیں ہیں.
اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رضوان علی نام آپ نے بتایا نا، استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور جملہ جو آپ نے مسائل کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے، اور اپنے جو روزگار کے حوالے سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، استخارے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، ہو جائیں گے تو پھر جوابات آپ کے شامل کریں گے۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھی ہمارے پاس۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے فالج کے حوالے سے کہا تھا کہ فالج کا مرض ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ سلسلے کی ابتدا میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا، فالج اور لقوہ سے نجات کے لیے، فالج کے مرض سے شفا یابی کے لیے ایک پلیٹ پر آپ لا الہ الا اللہ یہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلائیں گے نا تو ماشاءاللہ اس کا یہ مرض ختم ہو جائے گا، فالج کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ پلانا ہے، یہ تو آپ کر لیں، پر لکھ کر دیں اور پانی ڈال کر ان کو پلائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فالج کا جو مریض ہے، جسے فالج ہو چکا ہے، وہ خود رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کریم فالج سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذات ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گٹھیا کا مرض ہے، گھر والوں کو جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ہر نماز کے بعد یہ نوٹ کیجئے گا، آپ دیکھیں جو آپ کو وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گٹھیا کا مرض بھی ختم ہو جائے گا، اور جسم میں جو درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے، الحمدللہ سبحان طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون آ جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ بھی آیت مبارکہ پڑھ لیں، جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم وہ درد دور ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے ہے، پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر نوٹ کیجئے گا، 21 آیت نمبر ہے، صحیح ہے، آیت نمبر 21 ہے، تو یہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم۔ جو جن کو بھی یہ گٹھیا کا مرض ہے، درد رہتا ہو، جسم میں تکلیف رہتی ہو، تو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ وہ نور توجہ فرمائیے گا ہمارے ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، بچوں کے ماموں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتوں میں۔ جی اچھا، ان کا رشتے کا ہی معاملہ یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ماموں کے، عارف بھائی نام انہوں نے بتایا تھا، محمد علی نام، محمد علی بن غزالہ، یاسمین کا رشتے میں یہ بتا رہے ہیں رکاوٹیں وغیرہ آ رہی ہیں۔ استخارہ کیا ہے؟ تو استخارے میں کوئی عملیات اثرات نہیں آ رہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، تو رشتہ ہو جائے بآسانی، آپ کو یہ رشتہ کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائے، اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی یہ سورۃ التین والتین والزیتون، یہ مکمل فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ آپ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ عارف علی بن سغرا بیگم کا استخارہ کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ مالی مشکلات ہیں، مالی مشکلات وغیرہ جو بھی ہے، تنگ دستی ہے، مالی مشکلات ہے، استخارہ آپ نے ہم نے کیا ہے، استخارے میں نا آپ کے کوئی عملیات اثرات نہیں آ رہے، تو حالات کے پیش نظر آپ کو ایک بہترین روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، اس کی پابندی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مالی مشکلات اس ورد کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ روزانہ کسی بھی وقت، کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لیں، یا کسی بھی ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا صفاتی نام یا ملکو، یا ملکو، یا ملکو، یہ 90 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، روزانہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مالی مشکلات حل ہو جائے گی، غربت ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ محمد افسر بھائی کا استخارہ کیا ہے، دوسرے شہر جانے کے حوالے سے بتائے تھے، بھائی جس جگہ کام کر رہا ہوں یہاں سے میں دوسرے شہر جا کر کام کرنا چاہ رہا ہوں، استخارے میں دوسرے شہر جانے کے حوالے سے، دوسرے شہر جانے کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اپنے ہی شہر میں کام، اپنے شہر میں کام کرنے کے حوالے سے بہتر ہے، دوسرے شہر جانا جو ہے وہ بہتر نہیں آ رہا ہے۔ محمد نسیم بن دلشاد، ان کا ہم نے استخارہ کیا ہے، ان کے استخارے میں یہ بتا رہے تھے بھائی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو استخارہ کیا نسیم بھائی، استخارے میں آپ کے نا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد سے نجات کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی، تو آپ کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ آخر میں رضوان علی بھائی کا استخارہ کیا ہے، یہ بتا رہے تھے کام نہیں بنتا کوئی بھی نا، اور پیسے جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر انہوں نے پیسے
पैसे वगैरह का जो लेन देन होता है वो रुके हुए हैं इनके ना। तो इस्तिखारा किया रिजवान अली भाई, इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का आपके साथ इशारा नहीं आ रहा है, वक्ती ही मामलात आ रहे हैं, वक्ती आजमाइश का इशारा है। अच्छा, आपके काम बन जाएं, पैसे जो रुके हुए वो आपको मिल जाए और आपके मसाइल हल हो जाए, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसको 3 दिन आपने पढ़ना है हर नमाज के बाद, सही है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपके जो काम नहीं बंदे वो बनना शुरू हो जाएंगे, पैसे रुके हुए वो आपको मिल जाएंगे। अगर कर्ज़ के मामला हैं तो कर्ज़ का मामला भी हल हो जाएगा और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आइए नाजरीन, वक्त हुआ है अब आपके मैसेज सिलसिले में शामिल करने का। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने मैसेजेस किए हैं शोभा रूहानी इलाज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, अब इंशाअल्लाह करीम उनके मैसेजेस कमेंट्स पढ़े जाएंगे। तो अब आप नोट कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, इंशाअल्लाह करीम आपके रूहानी इलाज बयान किए जाएंगे। एक मैसेज आया है, मेरा नाम उस्मा है, मेरी वालदा का नाम अल्लाह रखी है, औलाद के लिए कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा दुआए इब्राहीम ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाह करीम औलाद की नेमत नसीब होगी। और दूसरा ये है कि जब उम्मीद कायम हो जाए तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह मरियम ये पढ़कर अपने ऊपर दम करना है, पानी पर दम करके पीना है, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, उम्मे अम्मारा हैं बहावल नगर से, मुझे बहुत बुरे ख्वाब आते हैं, कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। रात को सोने से पहले एक तो वज़ू बनाकर सोएं, सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट लेटें और सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिरू ये आप पढ़ लिया करें, बुरे ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। मेरे अब्बू का नाम गुलाम अब्बास है, इन्होंने सुपर स्टोर का नया कारोबार करने जा रहे हैं, तो बरकत की भी दुआ कर दें और कोई वजीफ़ा भी बता दें कि अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब के रिज़्क़ हलाल में, जायज़ कारोबार में बरकत नसीब फरमाएँ। रिज़्क़ में बरकत, खुशहाली और कुशादगी के लिए हर नमाज के बाद 100 मरतबा या सल जलाली वल इकराम आपके वालिद साहिब पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम खुशहाली नसीब होगी। मसला ये है कि मैं बीमार रहती हूँ और पेलिया यरकान भी हुआ है, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। यरकान, पेलिया, हेपेटाइटिस किसी को हो चुका हो तो खाने पर दोनों वक्त किसी सही ख्वा से, जो सही तलफ़ुज़, कवाइद और मखारिज की दुरुस्ती के साथ कुरान पढ़ने वाला हो, तो उससे सूरह बय्यिना पढ़वा कर, या अगर आप खुद पढ़ सकती हो तो आप खुद पढ़कर खाने पर दम करें और ये दम किया हुआ खाना खाएं, इंशाअल्लाहुल करीम पेलिया, हेपेटाइटिस, यरकान ये सब बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये एक और मैसेज है, उवैस भाई ये कहते हैं कि मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हराम मगज़ दबा है, और दुआ करें, वज़ाइफ बताएं कि जल्द अज जल्द अपने पाँव पर चल सकूं, इस्तिखारा भी कर दें। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। माह मुहर्रम के सदके, हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के सदके अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह करीम बहुत जल्द आप अपने पैरों पर चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ना शुरू कर दें इंशाअल्लाह। इस वजीफे पर अमल कीजिएगा। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में मसला हो चुका हो, टूट चुकी हो, या जिस्म की कोई सी भी हड्डी टूट चुकी हो, तो ये आयत मुबारक नोट करें, सूरत तौबा की आखिरी आयत जी, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सिर्फ 3 दिन आप इस वजीफे को पढ़ें, 3 दिन तक ये आयत मुबारक पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाहुल करीम ये रीढ़ की हड्डी आपकी जुड़ जाएगी। जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सारे ख्यालात आते हैं और इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। सैफ अली भाई हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। जब भी नमाज़ पढ़ें ना तो कोशिश करें कि अपने जहन को नमाज में हासिल रखें। जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उसके तर्जमे पर गौर करते रहें। सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं उसके तर्जमे पर गौर करें, इंशाअल्लाहुल करीम ये ख्यालात आपको नहीं आएंगे। और जब आप नमाज पढ़ चुके हैं तो नमाज पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरतुन नास ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाहुल करीम वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद भी नाज़रीन आपके मैसेजेस बाकी हैं, कमेंट्स बाकी हैं, वो भी इंशाअल्लाहुल करीम हम शामिल करेंगे। लेकिन आइए हम आपको कुछ नाज़रीन दिखाते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वजल दुनिया भर में रूहानी इलाज के बस्ते भी लगते हैं जहाँ तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं और रूहानी इलाज किया जाता है। आइए इस हवाले से कुछ तासुरात हमारे पास मौजूद हैं, वो सिलसिले में हम शामिल करते हैं। जी चलाइए। परवेज़ खान। परवेज़ भाई, यहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर आए आप सैयदा आमना में, तो यहाँ से आपने पहले तावीज़ात लिए हैं? जी हाँ, लिए हैं पहले भी। किस हवाले से लिए? मेरी वालदा असल में बीमार रहती हैं तो उनके लिए मैंने लिया था, तो उससे माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ था, तो अभी फिर दोबारा उन्हीं के लिए लेने के लिए आया था। अच्छा, किस सिलसिले में लिए थे? क्या मसला है उनको, क्या बीमारी है? बीमार रहती है, उनके घुटनों में तकलीफ़ रहती है और शुगर वगैरह का मसला है। सही। तो ज़्यादातर वो ये होता है कि रात को नींद वगैरह भी नहीं आती है उनको, तो उसके हवाले से मैंने लिया था पहले भी तावीज़। तो फ़ायदा हो रहा है? जी माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। जी, मैंने अपना रूहानी इलाज कराया दावत इस्लामी के तावीज़ात के बस्ते से।
مجھے گلے کا شدید مرض تھا، الحمدللہ اب بہت فائدہ ہے، اور مجھے گلے کے مرض کا روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام فرحان ہے، اور مجھے اپنی والدہ کے لیے تعویذات میں نے لے لی ہیں، ان کو فالش ہوا ہے الٹے ہاتھ اور الٹے پاؤں پہ، تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ میرا نام ذیشان حسین ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں مجھے۔ میرا نام عبدالصمد ہے، میرا معدے کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی علاج آپ بتا دیں۔ میرا نام شازل ہے، اور میرے کو خارش کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، کئی ہمارے یہ مدنی چینل کے ناظرین ہیں ماشاءاللہ جو روحانی علاج کے بستوں پر آئے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے اپنے مریضوں کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کیے۔ اب ہوتا ہے نا کہ چلو وظیفہ بھی بتا دیا جائے، تو چلیں وظائف میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، خارش کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اگر کسی کو خارش ہو چکی ہو تو خارش کا مریض خود یا کوئی بھی جو درست قرآن پڑھنے والا ہو، یہ آیتیں پڑھ کر خارش کے مریض پر دم کر دیں۔ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت پڑھ کر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پینا ہے، انشاءاللہ الکریم خارش کی بیماری جاتی رہے گی۔ گلے میں درد کا روحانی علاج ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے، صرف 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، گلے کے جو بھی جملہ امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ فالش کے حوالے سے پوچھا تھا، تو 100 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے، فالش کا مرض ختم ہو جائے گا۔ کاروبار میں برکت کے لیے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، تو کوشش کریں کہ صدقہ دیں راہ خدا عز و جل میں۔ اچھا، اگر کسی کا کاروبار چھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نوکری چھوٹ جاتی ہے، کاروبار میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، جو پہلے راہ خدا عز و جل میں دیا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے، وہ فوراً سب سے پہلے روک لیتے ہیں۔ یہ تو رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار میں برکت بظاہر نہیں ہے، پھر بھی ہم راہ خدا عز و جل میں دینے کا جو سلسلہ وہ جاری رکھیں، ہم اس کو موقوف نہ کریں، اس کو بند نہ کریں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ سورۃ الواقعہ، آپ خوشحالی چاہتے ہیں کاروبار میں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، آپ سورۃ الواقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں، راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں۔ اور ایک اور بہترین زبردست عمل میں آپ کو بتاؤں نا، بالخصوص ہمارے جو نوکری پیشہ افراد ہیں، بڑے آزمائش ہوتے ہیں، ایک لمیٹڈ ان کا سارا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی میری اتنی سیلری ہے، میرا اتنا بجٹ ہے، اور پورا مہینہ میں نے اسی میں لے کر چلنا ہے۔ آج آپ کو ایسا عمل میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، آپ یہ کریں، ماشاءاللہ ایسی خوشحالی آئے گی نا، ایسے کمال کی برکتیں آپ کو ملیں گی، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ پتہ ہے کیا؟ وہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کیا کریں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا، کشادگی فرما دے گا، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اور برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا میں آپ کو۔ اور صلہ رحمی کریں والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا، ماشاءاللہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے، آپ کے لیے ماشاءاللہ آنا شروع ہو جائے، راستے کھل جائیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلہ رحمی کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے جنہوں نے ویڈیو سوال کیا تھا، معدے میں تکلیف رہتی ہے تو کھانے پینے میں بھائی احتیاط بھی کیجیے، خیال بھی کریں، پرہیز بھی اپنا یہ جاری رکھیں، اور یہ وظیفہ بھی کیجیے کہ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، پیٹ کے جملہ امراض آپ کے دور ہو جائیں گے، معدہ آپ کا درست ہو جائے گا، اور جب بھی کھانا کھائیں نا تو لقمے چبا چبا کر یہ پھر آپ کھائیں۔ بعض اوقات وہ ڈالتے رہتے ہیں معدے پر، پھر ایک وزن، ایک بوجھ بڑھتا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب محنت مشقت اتنے ہمارے کام ہیں ہی نہیں، اور اتنی زیادہ مشقت والے ہم کام نہیں کرتے، اب کھانا بھی بعض اوقات ہضم نہیں ہو جاتا، دوسرا وقت آ چکا ہوتا ہے، پھر رات کا بھی کھانا کھانا ہوتا ہے، تو بہرحال کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ چلیں، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، ایسی غذاؤں سے بچیں کہ جس سے ہماری طبیعت متاثر ہو، معدہ متاثر ہو، اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ ایک چلیں میں آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی مشورہ دوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی بڑی شاندار کتاب پیٹ کا قفل مدینہ آداب طعام، یہ ضرور پڑھیں۔ اس میں جو آپ نے مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے، اس کے مطابق اگر عمل کر لیا نا تو ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ ڈاکٹر جب کہے گا کہ بھائی یہ چھوڑ دو، وہ چیز چھوڑ دو، وہ چیز چھوڑ دو، پھر تو چھوڑنا پڑے گی۔ تو ابھی وقت ہے، تو آپ اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ الکریم صحت آپ کی اچھی ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، جی چلائیے کال۔ سر میں محمد علی گجر خان سے بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام ہے نسرین بی بی۔ میری جو ہے 6 سال ہو گئے ہیں شادی کے، اور اولاد نہیں ہے، اور گھر بار بندہ شب۔ اگلی کال دیجیے گا۔
سر میں غلط کام سارے چھوڑنا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، یہ سارے شیطانی کاموں سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ جی بالکل اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے آپ کی ماشاءاللہ، ہونا چاہیے، وظائف بھی پڑھنے چاہیے، اس حوالے سے اچھی صحبت بھی اختیار کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ اچھی صحبت اثر دکھاتی ہے، رنگ لاتی ہے اور تبدیلی آتی ہے۔ آپ کے سامنے ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی ماشاءاللہ کتنے لاکھوں لاکھ لوگوں کی اصلاح کر چکی ہے، یہ سب فیضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔ تو آپ بھی فیضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ الکریم ساری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، اگلی قول دیجیے۔ میرا نام عقیل احمد ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اگلی قول دیجیے گا۔ میری بیٹی اس کو اکثر بخار رہتا ہے، جسم میں درد اور سر میں درد رہتا ہے، بہت علاج کروا رہے ہیں لیکن بخار کبھی اتر جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے۔ نور فاطمہ، والدہ کا نام حفیظہ بی بی۔ استخارے فرما لیجیے عدنان بھائی، کیونکہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کافی آپ کے میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ یہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے اسلامی بھائی تھے کہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ معلوم کر رہے تھے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں، امتحان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، غلط کام چھوڑنا چاہ رہا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، یا عفو، یہ آپ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد کثرت کے ساتھ، کثرت کی جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں نا یہ پڑھا کریں، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ یا عفو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد صبح آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، شیطان گناہ بھی کروانا چاہے گا نا، نہیں کروا سکے گا۔ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ اگر وہ کوشش بھی کرنے میں لگا رہے نا کہ اس سے گناہ کروا سکوں، اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا ہے تو وہ گناہ نہیں کروا سکے گا جب تک یہ پڑھنے والا خود نہ کر لے۔ تو روزانہ صبح نماز فجر کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھ لیا کریں، اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا۔ جی استخاروں کے جواب۔ جی یہ دو استخارے ہیں، ایک تو ہے محمد ندیم بھائی کا استخارہ ہم نے کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس وید کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ نور فاطمہ کا استخارہ کیا ہے، بچی کا بتا رہے تھے کہ بخار اس کو رہتا ہے، سر درد رہتا ہے اور اکثر جو ہے بیمار رہتی ہے۔ استخارہ ہم نے کیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، نظر بد کا اشارہ ہے۔ ان دونوں معاملات کے حل کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ 4 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر بچی کے اوپر صبح شام دم کیجیے۔ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بچی کے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے بچی کو نظر بد جو لگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور شر سے بھی بچے محفوظ رہیں گے، بیماریاں بھی ان کی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا، کیونکہ وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ جی تو میسیجز کافی سارے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بھی یہ بیان کر دیے جائیں۔ یہ میسیج آئے کہ گھر میں سستی اور پریشانی رہتی ہے، گھر میں ناکامی اور نقصان رہتا ہے، ایک عجیب سا ماحول ہے گھر میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ گھر میں سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کیجئے، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیجئے، گھر میں امن اور سکون قائم ہو جائے گا، برکتیں رہیں گی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ سر میں درد اور 4 دن سے بخار ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کیجئے۔ گلے میں ریشہ ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ عبد الرحمن بھائی یہ کہتے ہیں کہ الرجی ہے، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ یہ آیت مبارکہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑے اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں، گھر میں برکت بھی رہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ گھر میں امن اور سکون قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
یہ ایک اور میسیج ہے کہ طبیعت خراب رہتی ہے، جسم سن رہتا ہے، نورین نام ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں۔ اچھا میرا رزلٹ ہے اور میرے نمبر اچھے نہیں آتے تو کوئی حل بتائیں۔ محنت، کوشش، لگن، یہ ساری چیزیں لے کر چلیں، دلچسپی پیدا کریں پڑھائی میں، اور اس کی اچھے انداز میں تیاری کرنا چاہیے امتحانات کی۔ بہرحال یہ ظاہری معاملات آپ دیکھیں، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں امتحان میں کامیابی کا، اچھے نمبر آ جانے کا، تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں۔ جوائنٹ فیملی ہے، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، الگ ہونے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، الگ ہونے کا تو نہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دل مل جائیں، اتفاق اتحاد پیدا ہو، بلکہ نفرتیں دور ہونے کا، عداوتیں دور ہونے کا، آپس کی غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور ہونے کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ آپ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر کے کھانے میں آپ ڈال کر سب آپس میں کھائیں۔ جو افراد یہ کھائیں گے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز باقی ہیں، لیکن وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ بہرحال جن کے میسیجز کال شامل نہیں کی جا سکی، جن کے رہ گئے میسیجز، یہ نمبر آپ نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ 0213 717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی، جن کے استخارے نہیں کیے جا سکے، آپ کے میسیجز ہمارے پاس محفوظ ہیں، آپ کی کال محفوظ ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا، آپ کے روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے، استخارے کر کے آپ کو جوابات بھی دے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ یا ارحم الراحمین، مالک و مولا ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین۔ قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بیچارے قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دیں۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ آپس کے جو اختلافات ہیں اللہ اس کو دور فرما، محبت عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا صدقہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما، محبت عطا فرما۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔